الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ یہ 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا کی بات ہے۔ شاہان خوارزم کی قوت عروج پر تھی۔ وہ ایران بخراسان اور شام و عراق پر قابض تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے کہ عین اس وقت جب وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے قریب تھے، تاتاریوں کا فتنہ برپا ہو گیا۔ چنگیز خان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو ختم کر ڈالا۔ یہاں کے قبائل اگرچہ بہت بہادر اور جہان بانی کی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، مگر تاتاریوں کے ریلے کا سامنا نہ کر سکے اور انہیں اپنی جان بچا کر منتشر ہو جانا پڑا۔ یہ قبائل نسلاً ترک تھے۔ انہی میں سے ایک ترک سردار ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا، جو اپنا وطن چھوڑ کر سلطان علاء الدین سلجوقی کے پاس پناہ لینے اس کے پائے تخت کونیا یعنی موجودہ ترکی کی طرف جا رہا تھا۔ یہ جماعت جو صرف 400 کے لگ بھگ گھرانوں پر مشتمل تھی، جب راستے میں انگورا نامی مقام پر پہنچی تو اسے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھنے کو ملا۔ سامنے 2 فوجیں مصروف جنگ تھی۔ ان میں سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری مضبوط ہونے کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہی تھی۔ سردار ارطغرل سے نہ رہا گیا۔ اس نے کمزور فریق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ میدان میں اتر آیا۔ یہ دستہ صرف 444 افراد پر مشتمل تھا، لیکن یہ سب منجے ہوئے شہ سوار تھے۔ گردش زمانہ کے سبب آج یہ اپنے وطن سے دور پناہ کی تلاش میں تھے، لیکن ان کی رگوں میں فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ یہ اس جانبازی سے فریق مخالف پر حملہ آور ہوئے کہ اسے تھوڑی دیر میں ہی میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ میدان مار لینے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کی انہوں نے بروقت اور غیر متوقع طور پر امداد کی، وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ سردار ارطغرل اور اس کی جماعت نے اپنی نیک نیتی اور بہادری کے سبب انجانے میں جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس کے صلے میں سلطان نے اسے انگورا نامی شہر کے قریب وسیع جاگیر عطا کی۔ یہ زرخیز علاقہ موجودہ استنبول شہر کے قریب تھا اور اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ قیصر روم کے علاقے کی سرحد یعنی ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع تھا۔ سلطان علاء الدین سلجوقی نے سردار ارطغرل کو یہ علاقہ دے کر جہاں اس کے کارنامے کا اعتراف کیا تھا، وہیں اس غریب الوطن ترک سردار کی ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی تھی۔ اس کا علاقہ یورپ کی بازنطینی سلطنت یعنی سلطنت روما کی سرحد پر تھا، جہاں یورپی قلعہ سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ بوڑھے ترک سردار کو عیسائیوں سے شوق جہاد کی تکمیل کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی فطری شجاعت اور بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ عیسائی اپنے علاقے میں سمٹے رہنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی پے در پے فتوحات کی ایسی داغ بیٹھ گئی کہ بہت سے دیگر ترک قبائل آ کر اس کے پرچم تلے جمع ہونے لگے۔ ایک مرتبہ اس کی قیادت میں مسلمانوں نے تاتاریوں اور یورپی عیسائیوں کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ یہ ایک یادگار واقعہ تھا، جس پر خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے مزید جاگیر عطا کی اور اسے اپنے مقدمۃ الجیش یعنی لشکر کے اگلے حملہ آور حصے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ سلطان علاء الدین کے علم پر ہلال کا نشان ہوتا تھا
سردار ارطغرل نے اس کے نائب کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 عیسوی بمطابق 987 ہجری میں یہ بوڑھا سردار 90 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا غازی عثمان خان 30 سال کی عمر میں اس کا جانشین ہوا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا بانی اور سلاطین آل عثمان کا پہلا تاجدار ہے۔ یہ شخص عجیب و غریب خوبیوں کا مالک اور سادگی، جفاکشی، خدا ترسی اور دیانتداری میں قرون اولیٰ کے مجاہدین کا مکمل نمونہ تھا۔ سلطان علاء الدین نے اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدمات سے خوش ہو کر اسے اعلیٰ خطابات سے نوازا اور اپنا سکہ جاری کرنے اور جمعہ کے خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی دی۔ غازی عثمان خان کے علاوہ سلطان کے ماتحت دیگر امراء اس سے باغی ہو کر چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم کر لیتے تھے، مگر یہ اتنا شریف النفس اور وفا شعار تھا کہ ان امراء سے کہیں زیادہ طاقتور اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اپنے باپ کی طرح آخر دم تک سلطان کا وفادار رہا اور اپنی فتوحات سے سلطان کی شان و شوکت میں اضافہ کرتا رہا۔ خدا تعالیٰ کو اس کی وفاداری کا صلہ دینا اور اس سے کام لینا مقصود تھا، چنانچہ اس کی بغاوت اور بے وفائی کے بغیر خود بخود سلجوقی حکومت اس کی جولی میں آ گری۔ ہوا یوں کہ تاتاریوں نے سلطان علاء الدین سلجوقی کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا۔ سن 1300 عیسوی بمطابق 699 ہجری، جس میں سلطان شہید ہو گئے۔ تاتاریوں نے اس کے لڑکے غیاث الدین کو بھی قتل کر دیا۔ اس پر سلطنت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تمام سلجوقی ترکوں نے بالاتفاق سلطنت قونیہ کے تخت پر غازی عثمان خان کو بٹھایا اور اس کی اطاعت کا عہد کیا۔ اس طرح وہ سلطنت وجود میں آئی جس نے عرصہ دراز تک ایشیا سے یورپ تک دبدبے کے ساتھ حکومت کی، جس کے سپوتوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے تاریخ کا رخ بدل ڈالا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت کے مستحق بنے۔ سلطان غازی عثمان خان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فاتحین پیدا کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان خود نہایت رحم دل، سخی اور خدا ترس شخص تھا۔ پھر اس کی شادی بھی ایسی خاتون سے ہوئی جو ایک خدا رسیدہ بزرگ عالم کی صاحبزادی تھی اور تقوی و پارسائی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ پہلے ہم سلطان کے ذاتی اوصاف کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی شادی کا واقعہ، تاکہ علم ہو سکے کہ اس عظیم سلطنت کے بانی کے کن اوصاف کی بنا پر خدا تعالیٰ نے اس کی اولاد سے اتنا کام لیا۔ سلطان عثمان خان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اسے قیادت کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پونگ دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا مطمح نظر تھے۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک صوتی عمامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے بیلوں کے چند جوڑے
اور بیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ سلاطین آل عثمان کی تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے اس کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ سلطان کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کے شہر سے قریب ابترونی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک لڑکی تھی جو شرافت اور نیکی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ایک روز غازی عثمان نے اس کے لیے نکاح کا پیغام دیا، لیکن یہ عالم چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے ان خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن ان عالم نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ ایک رات غازی عثمان نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر ان عالم کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا ایک انگوٹھی کے مانند دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ سلطان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ان عالم سے بیان کیا۔ انہوں نے اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر اپنی صاحبزادی کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح اس خاندان کی بنیاد پڑی جس کی قائم کردہ سلطنت ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور جس کے شاہ سواروں کی ٹاپوں کی گونج سے یورپ کی راجدھانیاں کانپا کرتی تھیں۔